ہمارے اس حلقہ ذکر کے سلسلے میں بعض احباب نئے ہیں جن کے علم میں بعضوں کے تصور ذکر نہیں ہے، تو ان کے علم کے لیے جو پرانے ساتھی ہیں ان کی تصور کی تجدید کے لیے، اعادہ کے لیے کہ وہ تصور پھر سے تازہ ہو جائے، اس کے لیے پھر آج اس کا تصور ذکر نفی اسباب اس کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بزرگوں نے ہمارے اوپر کے اسی تصور کے ساتھ ذکر کیا اور اس تصور کے ساتھ اپنے ذکر کو پختہ کیا اور ذکر کو دل میں جاری کیا اور ذکر کے انوارات سے کامل استفاضہ حاصل فرمایا۔ چونکہ یہ تصورات انہی سے ہم تک پہنچے ہیں تو ان تصورات کے اندر ان کا فیض پوشیدہ ہے، اور یہ جو تحریر انہوں نے تیار کی ہے تصور کے لیے، اس کے اندر بھی ان کا فیض پوشیدہ ہے۔ وہ توجہ ہوں گے جب ان کی تحریر کی طرف اور ان کے فکر کے ساتھ اپنا فکر جوڑیں گے تو ہمیں ان بزرگوں کا فیض ہماری طرف متوجہ ہوگا، ان بزرگوں کی ارواح ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حاجی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پر، ان کی ترغیب پر، بار بار کے اصرار پر انہوں نے پھر یہ کتاب، یہ چھوٹی سی کتاب ترتیب فرمائی، تصنیف فرمائی، اور اس میں بڑا فائدہ ہے ان کو جو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں پورا، اور ان اذکار اور تصورات کو اپنے اندر جماعت جگہ دیتے ہیں۔ یہاں حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جملہ اذکار، جملہ کا مطلب تمام ذکر جو بھی کرتا ہے بندہ، ذکر، اذکار، وظائف، ان میں حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک تصور صحیح نہ ہو تصور، تو ذکر کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی تصوف کے میدان میں اگر صحیح تصور نہ ہو تو ذکر کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ویسے اس کا ثواب ہے، لیکن صوفی ثواب کا تو طالب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، وہ اللہ کی قرب کا طالب ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی پہچان کا طالب ہوتا ہے۔ اس لیے وہ پھر تصور اگر اس کا صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو ایسا ذکر کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں اہل طریقت کے اذکار اور اوراد، اہل طریقت حضرات کہ جو ورد وظائف کرتے ہیں، جو اوراد کرتے ہیں، وہ اہل ظاہر سے، جو ظاہر پرست لوگ ہیں، باطن سے بے تعلق، باطن سے بے خبر، باطن کے علم سے نامعلوم اور باطن کی حقیقت سے لا علم، وہ رٹا لگاتے ہیں، صرف رٹا، وہ تصور ان کا اس رٹے سے تعلق نہیں رکھتا، وہ رٹا ہی رٹا ہوتا ہے، خیال اس کا بھٹکتا رہتا ہے۔ اس طرح سے آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ تلاوت ہو، اذان ہو، نماز ہو، سب رٹا ہی رٹا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ بعض علماء کرام نے ان کا غلام، انہوں نے بھی اگر کسی صاحب نسبت کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا اور ان سے بیعت کر کے اس سلسلے کے اسباب، اوراد، تصورات، اذکار کو سمجھا نہیں، وہ بھی رٹا ہی لگاتا ہے، بھٹکتے خیال کے ساتھ محراب رسول میں کھڑا ہے، اور اس کے پیچھے مقتدی بھی وہ سب اسی طرح بھٹکتے خیال کے ساتھ۔ تو اس لیے اہل طریقت کے اذکار اور اوراد فوقیت رکھتے ہیں ان سارے اہل ظواہر پر جو کہ صرف رٹا لگاتے ہیں۔ ان کے رٹے کی جو گردان ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ بے جان ہیں، ان کے اندر قوت طاقت نہیں۔ اس طرح جو عامل ہیں، عامل لوگ، وہ بھی اگر رٹے کے ساتھ پھونک جاڑ کرتے ہیں اس میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ اہل طریقت کی ایک پھونک جاڑ میں طاقت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تصور کے ساتھ پڑھتا ہے۔
اور سمجھ کر پڑھتا ہے۔ لہذا ذکر کا تصور اور فکر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے ذکر نفی اسباب یعنی لا الہ الا اللہ اس کی بابت یہ فرمایا ہے کہ مبتدی کا مطلب جو سلسلے میں نیا داخل ہوتا ہے، ابتدائی یا پھر یوں سمجھے پرانا داخل تو ہوا ہے لیکن سلوک شروع نہیں کیا، تو ابتدا کرتا ہے اپنے سلوک کی، اس کو مبتدی کہتے ہیں۔ سلوک کے سفر کو شروع کرنے والا، سلوک کے سفر کی ابتدا کرنے والا مبتدی کہلاتا ہے۔ مبتدی حضرت فرماتے ہیں کہ لا الہ سے نفی معبودیت کی کرتے ہیں۔ جو مبتدی ہیں وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ لا معبود الا، اور متوسط وہ جو سلوک کے کسی مقام تک پہنچے ہیں توسط میں، درمیان کو کہتے ہیں وسط، یہ اسی سے مشتق ہے متوسط، اس کو متوسط کہتے ہیں۔ اس کا تصور یہ ہوتا ہے مقصودیت کی نفی، لا مقصود الا اللہ، یعنی میرا مقصود، میرا مطلوب، میری چاہت، میری طلب کہ جس کو میں چاہتا ہوں وہ کوئی نہیں ہے الا اللہ۔ اور منتہی جس نے سلوک کی منزلوں کو انتہا تک پہنچا ہوا، وہ نفی کرتا ہے موجودیت، یعنی لا موجود الا اللہ۔ لیکن ہمارے مرشد سگڑ دادا، ہمارے پیر و مرشد یعنی شاہ حاجی عبدالرحیم سہارنپوری علیہ الرحمہ نے اسی تیسری صورت کو پسند فرمایا۔ حضرت نے یہی پسند فرمایا ہے کہ تصور تو بس سالکین مریدین میرے یہی کریں، لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں، اللہ موجود۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کہ عربی کے الفاظ ہیں یہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا آپ اگر عربی نہیں جانتے تو اپنی زبان میں، پشتو میں، اردو میں، ہندی میں، سندھی میں، بلوچی میں، پنجابی میں، سرائکی میں، کشمیری زبان میں، انگریزی زبان میں، جو بھلے آپ کی زبان ہے اس کے اندر خیال کی زبان ہے، اوپر سے الفاظ لا الہ الا اللہ خیال کی زبان کہتی رہے کوئی نہیں ہے اللہ ہے، کوئی نہیں ہے اللہ ہے، کوئی نہیں ہے اللہ۔ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں بشرطے تقویٰ ہو اور نفس کا غلام ہو، نفسانی خواہشات نہ ہوں تو۔ اب یہ تصور کچھ آسان کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اول یہ سوچیں جب ذکر کے لیے بیٹھے، چاہے حلقے میں چاہے تنہا، کہ اس دل کے اندر کوئی وسوسے تو نہیں آ رہے، وساوس، یہ خیالات دنیا کے، وہ خیالات، یہ گنتی، یہ پریشانی، یہ گھر کا مسئلہ، یہ راشن کا مسئلہ، یہ روٹی کا مسئلہ، یہ پانی کا مسئلہ، یہ پیسے کا مسئلہ، یہ کیس، یہ مقدمہ، یہ معاملہ، وہ دشمن، یہ دے وہ دے وہ، یہ سارا یہ وسواس ہے اصل میں۔ انسانی دماغ دل میں سارا دن چلتے رہتے، ہر دم چلتے رہتے، سانس و سانس، لمحہ ب لمحہ اندر جاری و ساری ہے فلم۔ اگر یہ ہے تو فرمایا اگر ہو
اس کو لا کے ساتھ نفی کرے، لا کے ساتھ نفی کرے۔ لا کا مطلب نہیں کہ ہے، اس نہیں کے خیال کے ساتھ نفی کرنے کا مطلب یہ اس کو عدم موجود کر دیں اپنے آپ میں، جو موجود ہے وسا وس، جو موجود ہے فکر دنیا۔ اور اس کی جگہ پر بجائے اس کے کا مطلب اس کی جگہ الا اللہ کے ساتھ، الا اللہ کے ساتھ تصور ذات، جیسا کہ ذہن میں آ گئے، ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن، ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد، لیکن اس کی شبیہ کا کوئی تصور نہیں ہوگا، اس لیے کہ نہیں سکا مثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر اس کو تشبیہ دینے لگے کسی چیز سے، یہ نہیں، بس اس کا وجود ہے اور ازل سے ہے، ابد الآباد تک ہے اور واجب الوجود ہے، کسی نے اس کو وجود دیا نہیں، وہ اپنے آپ سے موجود ہے۔ یہ اس طرح کا پھر جیسا ذہن ہے، جس کی اپنی وسعت صلاحیت، کسی میں کم ہوتی ہے استعداد، کسی میں بالکل بھی نہیں ہوتی، کسی میں بڑھ کر ہوتی ہے، کسی میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا معاملہ ہے، اس میں اپنے بندے کا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی میں استعداد نہیں تو وہ بھی بے قصور، کسی استعداد ہے تو وہ بھی بے کمال خود سے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن پھر بھی بندہ مکلف ہے اس بات کا کہ وہ کوشش کرے، لیس للانسان الا ما سعی، اللہ پاک نے فرمایا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ پھر اپنے وجود کی نفی کرے، یہ جو اپنا بت پال رکھا ہے، سارا دن جس کے فکر میں چلتا پھرتا ہے، جس کو سنبھالتا پالتا ہے، دھوتا پوتا ہے، جس کو سجاتا سنورتا ہے، جس کو اور خوشبو و عطر معطر کرتا ہے، اس کو کارٹن شارٹن کے ساتھ اس کو بناتا پھرتا، سارا کیا؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے واسطے۔ یہ نفس ایسی چیز ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیوں؟ لوگ اچھا سمجھیں، اچھا کریں، یہ نفس ہے۔ ایسا سوچنا بھی حجاب ہے، ایسا سوچنا بھی اللہ سے دور کرتا ہے۔ دیکھو کتنی چھوٹی بات ہے اور بڑی بڑی باتیں کتنا دور کرتی ہیں اپنے وجود کی، اور جس کی چاہت چاہتا ہے کہ اس کو لوگ چاہیں سراہیں بولیں، اس کی نفی کرے۔ ابھی اگر اس کی نفی کرنا نہیں جانتا تو پھر مردے تو دفنائے ہیں بہت سارے، اس نے اگر دفنائے نہیں تو دیکھے تو ہے نا قبر میں ڈلتے ہوئے، اور اس کے بعد یہ منظر تو دیکھا ہے نا، مٹی ڈالتے ہوئے، خود بھی اپنے ہاتھوں سے کچھ مٹھ بھر کے ڈالا بھی ہے۔ اس کے بعد کیا اس کو یہ پتا ہے کہ اندر وہ سڑ جاتا ہے، کیڑے لگ جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں کیڑے؟ یہ کیڑے اس کے اپنے وجود میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی وجود کو پھر کھا جاتے ہیں اور پھر ختم کر دیتے ہیں، بالکل ذرہ ذرہ اس کے وجود کا کھا جاتے ہیں، سارے تن کو کھا جاتے ہیں، ایک ایک ماس کو چن چن کے کھا جاتے ہیں، وجود کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ اب اس کا کوئی وجود ہے؟ اگر کوئی یہ تصور نہیں کر پاتا اپنے وجود کے نفی ہونے کا، تو پھر یوں ہڈی ہو جائے قبر کے اندر، بلکہ یوں کہ وہ ہڈیاں بھی گل مل کر مٹی میں راکھ کی طرح ذرے ذرے ہوگی، مٹی سے مل کر مٹی ہوگی۔ بعد جا کے قدیم قبروں کو آپ کھود کے دیکھو، وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ غور کر جب قبرستان بھر جاتے تو پرانی قبروں کو جب لوگ آتے ہیں جی قبر خدوان آئے تو پھر وہ جگہ نہیں ہوتی، ڈھونڈ ڈھونڈ قدیم قبروں کو بس وہ پھر وہیں پہ اپنا وہ جگاڑ بنا لیتا ہے قبر کے لیے جگہ، کیونکہ وہاں ہوتا نہیں ہے، یا اگر ہڈیاں دو چار پڑی ہیں اس کو اکٹھا کریں گے سائڈ کر کے وہ کھود لیتا ہے، قبر بنا لیتا ہے۔ کھول کے دیکھو یہاں خالی ہے قبر، اب اس کا کوئی وجود ہے؟ اپنے آپ پر یہ بات مسلط کرو، دوسروں پر نہ سوچو۔
وہ مر گیا وہ ہڈی ہو گیا، نہ تو مرا تو ہڈی ہوا، خاک ہوا ذرہ ہوا، مٹی میں مل کے مٹی ہوا۔ یہ ہے میرا خیال ہے روز یہ سبق پڑھا ہے تو شاید خیال بن جائے اور پھر ساتھیوں میں کوئی حال بن جائے، شاید دل کھل جائے۔ دل بند اس لیے ہے تصور صحیح، اس لیے ذکر فائدہ نہیں دے رہا، ثواب مل رہا ہے۔ ہاں ثواب کے شوقین کا میدان جدا ہے، ہم یہاں ثواب والوں کے لیے اپنی دکان نہیں سجا کے بیٹھے۔ ہاں یہاں بے غرضوں کی دکانداری ہے، بے غرضی بے لوسی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ بس باقی سب ہوس۔ اور پھر وجود کے ساتھ اپنے مکان کی اور جملہ اشیاء کی نفی لا سے تصور کرے۔ ابھی ذکر شروع نہیں کیا ہے، میدان بنا رہا۔ اور پھر اللہ سے ذات پاک کو ان کی جگہ قائم کرے۔ کن کی جگہ؟ جو اپنا آپ تھا، اپنا مکان تھا، اپنا وجود تھا، اپنی چیزیں، اپنی اشیاء اور موجودات تھیں، ان سب کی نفی کر کے اللہ کی ذات کا تصور اس جگہ پر قائم کرے۔ پھر کیا ہے؟ جس کا یہ ہو جاتا ہے نا، جس کے ساتھ جن کی محنت سے اس کو اس بات کا جب ثمرہ مل جاتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آفتاب توحید کے آگے کل اشیاء کا وجود اس طرح گل جاتا ہے جس طرح سورج کی دھوپ سے برف گل جاتا ہے۔ سورج کی دھوپ سے جیسے برف گل جاتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آتا ہوگا، بڑے عاقل والے ہیں سارے، برف اور سورج۔ جس طرح سورج کی دھوپ سے برف اور الا اللہ کے اسباب سے، جنہوں نے محنت کی ان کو یہ ثمرہ ملتا ہے، الا اللہ کے اسباب سے نور نہایت لطیف قلب کی جگہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ کراچی کا 21 سالہ بچہ عزیر، ابھی 3 مہینے ہوئے، ذکر کی اجازت دی، کہتا ہے جب میں الا اللہ کا ضرب مارتا ہوں تو میرے دل کے اندر نور گھستا ہے۔ پاک بچہ ہے، اس لیے پاکی تو پاکی کو کھینچتی ہے۔ جس طرح وہ دنیا دار کہتا ہے نا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، پیسہ پھینک، بولا تماشا دیکھ، بولا آج سرمایہ کاری کر، کل منافع کما۔ یہ دنیا دار کے دندے ہیں۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ نور نور کو کماتا ہے، پاکی پاکی کو کھینچتی ہے۔ جس طرح ماہرین کہتے ہیں نباتات کے جی سبزہ بارش کو کھینچتا ہے، مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، نور جس کے پاس ہے وہ مزید نور کو کھینچتا ہے۔ جو پاک ہے اندر میں، وہ پاکی کو اپنے پاس کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پاک پاک کو کھینچتا ہے۔ اور پھر الا اللہ کی ضرب سے ایک لطیف نور، نہایت لطیف، دل کے مقام پر معلوم ہوتا ہے۔ ذکر کرتے کرتے وہ نور پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سب جگہ وہی معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ تصور کامل درجے کا ہو تو اشیاء بالکل نابود ہو جاتی ہیں، بالکل، اور ذاکر محو ہوتا جاتا ہے، اس ذکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، غرق ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو فقط پھر گویا وہ تو پھر اپنا آپ تو ہے ہی اس کا، اس نور میں سے آواز ذکر کی محسوس ہوتی ہے، آواز ذکر کی معلوم ہوتی ہے، آواز ذکر کی مسموع ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔